اب ساس نے محمد عاقل سے کہا، کیوں بیٹا، تم میاں بیوی میں آئے دن کیا لڑائی رہا کرتی ہے؟ اکبری کی تو ایسی بری عادت ہے کہ کبھی بھول کر بھی سسرال کی بات منہ سے نہیں کہتی، نہیں تو دنیا جہان کی بیٹیوں کا دستور ہے کہ سسرال کی ذرا ذرا سی بات ماؤں سے لگایا کرتی ہیں۔ نہیں معلوم اس کو خدا کی کیا سوار ہے، وہ تیرا پوچھ پوچھ کر اپنا منہ تھکاؤ، مجال ہے کہ یہ کچھ بھی بتائے۔ لیکن ٹولے محلے بات کانوں تک پہنچ جاتی ہے، اوپری لوگوں سے میں بھی گھر بیٹھے سنا کرتی ہوں۔ محمد عاقل نے ساس سے یہ بات سن کر تھوڑی دیر تأمل کیا، پھر خیال کیا کہ مدت کے بعد ایسا اتفاق ہوا ہے کہ انہوں نے خود پوچھا ہے۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا خلاف مصلحت ہے، بہتر ہے کہ سب کہہ ڈالوں، شاید آئندہ کے واسطے کوئی حل نکل آئے۔ جھجکتے ہوئے بولا، آپ کی صاحبزادی موجود ہیں، انہی سے پوچھئے ہمارے یہاں ان کو کیا تکلیف پہنچی، خاطر مدارات میں کسی طرح کی کمی ہوئی یا کوئی ان سے لڑا یا کسی نے ان کو برا کہا؟ گھر میں ہم گنتی کے آدمی ہیں، والدہ سے تو تمام محلہ واقف ہے، ایسی نیک مزاج ہیں کہ تمام عمر ان کو کسی سے لڑنے کا اتفاق نہیں ہوا، اگر کوئی ان کو 10 باتیں سخت کہہ بھی جائے تو چپ رہ جاتی ہیں۔ محمد کامل دن بھر پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتا ہے، محمودہ ان کی صورت سے ڈرتی ہے، رہا میں تو موجود ہوں، جو شکایت ہو بیان کریں۔ محمد عاقل کی ساس اب بیٹی سے مخاطب ہو کر بولی، ہاں بھائی، جو کچھ تمہارے دل میں ہو صاف صاف کہہ گزرو، دل میں رکھنے سے رنج بڑھتا ہے۔ گو اکبری جھوٹ بولنے پر بہت دلیر تھی، لیکن اس وقت میاں کے روبرو کہتے ہوئے جی ہی جی میں ڈر رہی تھی کہ میں نے بہت سی جھوٹ باتیں ماں سے آ کر لگائی ہیں، ایسا نہ ہو کلئی کھل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بات کو ٹال ہی دیا اور کہا، ہم تو بس الگ گھر کریں گے۔ اکبری کی ماں نے داماد سے کہا، کیوں بھائی، تم کو الگ رہنے میں کیا عذر ہے؟ خدا کا فضل ہے خود کماتے ہو، کسی بات میں ماں کے محتاج نہیں، اپنا کمانا، اپنا کھانا پہننا، جو چاہا کھایا، جو چاہا پکایا، اور ماں باپ کے ساتھ رہ کر لاکھ کماؤ پھر بھی نام نہیں، لوگ کیا جانے کہ تم اپنا کھاتے ہو یا ماں باپ کے سر پر پڑے ہو۔ محمد عاقل نے کہا، آرام پوچھئے تو ہم کو جو اب حاصل ہے، الگ ہوئے پیچھے اس کی قدر معلوم ہوگی۔ دونوں وقت پکی پکائی کھا لی اور بے فکر ہو کر بیٹھ رہے۔ الگ ہونے پر آٹا، دال، گوشت، ترکاری، تیل، نمک، ایندھن، سبھی کا فکر کرنا پڑے گا۔ رہا یہ کہ جو چاہا سو کھایا، جو چاہا سو پکایا، تو یہ آرام تو اب بھی ان کو حاصل ہے۔ والدہ کئی مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کھانے کا اہتمام کریں۔ بڑے کنبوں میں تو یہ تکلیف ہوا کرتی ہے کہ ایک کا دل میٹھے چاول کو چاہتا ہے، دوسرے کو پلاؤ درکار ہے، تیسرے کو حکیم نے پرہیزی کھانا بتایا ہے۔ ہمارے یہاں کون سا بڑا کنبہ ہے؟ اور رہ گئی نام کی بات، فرض کیجئے لوگوں نے یہی جانا کہ ہم ماں باپ کے سر پر ہیں، تو اس میں ہماری کیا بے عزتی ہے؟ ماں باپ ہیں، کوئی غیر تو نہیں؟ ماں باپ نے ہم کو پالا پرورش کیا، پڑھایا لکھایا، شادی بیاہ کیا، ان سب باتوں میں بے عزتی نہیں ہوئی تو اب کون سا سرخاب کا پر ہم میں لگ گیا کہ ان کا دست نگر ہونا بے عزتی سمجھی جائے؟ ساس نے جواب دیا، اگر سب تمہاری طرح سمجھا کریں تو کیوں الگ ہوں؟ دنیا کا دستور ہے، ہوتی چلی آئی ہے اور ہوتی چلی جائے گی کہ بیٹے بیٹیاں ماں باپ سے جدا ہوتے ہی ہیں، اور میں تو جانتی ہوں دنیا میں کوئی بہو ایسی نہ ہوگی کہ جس کا میاں کماؤ ہو اور وہ ساس نندوں میں رہنا پسند کرے۔ محمد عاقل نے کہا، آپ کا فرمانا درست ہے، اگر بیٹے ماں باپ سے جدا نہ ہوا کرتے تو شہر میں اتنے گھر کہاں سے آتے؟ لیکن ہر ایک کی حالت جدا ہے، 10 روپے کا تو میں نوکر ہوں، پھر اس نوکری کا بھی اعتبار نہیں، خدا نہ خواستہ الگ ہوئے پیچھے نوکری جاتی رہی تو پھر باپ کے گھر آنا زیادہ بیزتی ہوگی کہ میاں الگ تو ہو گئے تھے، پھر جھک مار کر ماں باپ کے ٹکڑوں پر آن پڑے۔ ساس نے کہا، بھائی تم تو کسی طور قائل ہونے والے ہو نہیں، اور نہ میں تمہاری طرح منطق پڑھی ہوں، میں تو یہ جانتی ہوں کہ خدا کے فضل سے تم 10 روپیہ مہینہ کماتے ہو، بال بچے ہیں نہیں، اللہ رکھے 2 میاں بیوی ہو، گوشت روٹی کھاؤ، نین سکھ اور تن زیب پہنو، آئندہ کا فکر لوگ تمہاری طرح کیا کریں تو دنیا کا کارخانہ بند ہو جائے۔ نوکری تو نوکری، زندگی کا اعتبار نہیں، جتنے دن جینا ہے ہنسی خوشی جئیں۔ محمد عاقل نے کہا، یہی تو میں کہتا ہوں،
خوشی الگ ہو کر رہنے میں ہے یا ساتھ رہنے میں؟ ساس نے کہا سیدھی بات کیوں نہیں کہتے کہ مجھ کو ماں سے الگ ہونا منظور نہیں۔ ایک بات تم سے بی بی نے کہی، اسی کو قبول کرنے میں تم کو بلا کا تامل ہے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم ان کی خاطرداری میں کمی نہیں کرتے۔ اس کے بعد باتوں میں رنجش و تلخی ہونے لگی۔ محمد عاقل نے سکوت اختیار کیا اور کہا اب آپ آرام کیجئے، میں اس مضمون کو پھر سوچوں گا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، یہ لوگ تو سو رہے، اور محمد عاقل رات بھر اسی ادھیڑ بن میں لگا رہا۔ صبح کو اٹھا تو دیکھا اصغری جھاڑو دے رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر اصغری نے سلام کیا اور کہا بھائی جان وضو کے واسطے گرم پانی موجود ہے۔ محمد عاقل نے کہا نہیں بھائی، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اصغری نے کہا چلے نہ جائیے گا، آپ کے واسطے چائے بنائی ہے۔ محمد عاقل نماز پڑھ کر واپس آیا تو دیکھا ساس نماز سے فارغ ہو کر پان کھا رہی ہیں۔ وہ سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اصغری نے سینی لا کر سامنے رکھی، چائے دان میں گرما گرم چائے، 2 پیالیاں، 2 چمچے، 1 تشتری میں قند۔ چائے بھی خوش ذائقہ، رنگ بو باس سب درست، پی کر جی باغ باغ ہو گیا۔ اکبری حسب عادت پڑی سوتی تھی۔ محمد عاقل نے کہا اماں جان ان کو بھی نماز کی تاکید کیا کیجیے۔ ساس نے کہا بیٹا یہ اپنی نانی کی بہت چہیتی ہیں، ان کی محبت نے ان کی عادت خراب کر رکھی ہے۔ جب یہ چھوٹی تھیں اور میں کسی بات پر گھرک بیٹھتی تو اماں کئی کئی دن مجھ سے بولنا چھوڑ دیتی۔ اکبری بات بات پہ ضد کرتی، چیزوں کو توڑتی پھوڑتی، پر اماں کے ڈر سے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اسی بات پر اکبری کے باپ سے روز بگاڑ رہتا تھا۔ محمد عاقل رخصت ہونے لگا تو چلتے چلتے ساس نے کہا بیٹا رات کی بات یاد رکھنا اور ضرور اس کا کچھ بندوبست کرنا۔